إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. सामईन मोहतरम, तमाम किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, यकताई, तन्हाई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए ख़ास है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया और मुसलमान भी बनाया। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, गैर मुस्लिम ये सारे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, तौहीद वाला मुसलमान भी बनाया और नबी अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम भी बनाया। ला तादाद, बेहद व बेहिसाब, बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मुअज़्ज़ज़ात सामिआत, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है कि अल्लाह ने हमें
مسلمان بنایا، اور مسلمان بھی صرف نام والا مسلمان نہیں بلکہ توحید والا مسلمان بنایا، کلمہ توحید پڑھنے والا بنایا۔ پچھلے جمعے میں نماز کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں ہوئی تھیں، اسی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہوئے چند باتیں آج بھی آپ کے سامنے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی پکا سچا نمازی بنائے اور آپ سب کو بھی باجماعت ہمیں نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بھی یہ روایت بیان کی تھی کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تھا تو یہ بات کہی تھی کہ معاذ، کلمہ توحید کے بعد سب سے جو اول دعوت ہے، سب سے پہلی دعوت ہے وہ نماز ہے۔ کلمہ توحید کے بعد سب سے پہلا رکن نماز ہے۔ جو بندہ، جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا فرض جو اس پر ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے اگر نماز کی اہمیت کا اس کو علم نہیں، نماز کے اوپر پابند نہیں ہے، تو دوسرے سارے ارکان اور دوسرے سارے فرائض یہ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ جب تک نماز کی فرضیت کا وہ قائل نہیں، تب تک دوسرے ارکان اور دوسرے فرائض کا فائدہ نہیں۔ اسی لیے کلمہ توحید کے بعد ہم سب کو جو ضروری ہے کام کرنا، اور وہ یہ ہے کہ نماز پر پابند ہونا، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا، نماز کی اہمیت کو سمجھنا، نماز کو ان کے اوقات پر پڑھنا، یہ ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ سورۃ المدثر میں 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ ذکر کیا۔ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنت کے دروازے بند اور جہنم کے دروازے بھی بند، آج کے بعد جہنم سے نکل نہیں سکے گا اور جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، جنتی جنت سے نکل نہیں سکیں گے اور جہنم میں بھی داخل نہیں ہو سکیں گے۔ جنت کے دروازے بھی بند کر دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے جائیں گے۔ جو لوگ جنت میں ہیں وہ ہمیشہ کی جنت میں، اور جو لوگ جہنم میں ہیں وہ ہمیشہ کی جہنم میں۔ اس کے بعد جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، بتاؤ ما سلککم فی سقر، تمہیں آج سقر کے اندر، سقر ایک جہنم کی وادی کا نام ہے، جہنم کی ایسی وادی جو انتہائی ہولناک وادی ہے، اور اس کے اندر جہنمیوں کو کڑا ترین عذاب دیا جائے گا، سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اس جہنم کی وادی کے بارے میں جہنمیوں سے جنتی سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، بتاؤ تمہیں اس جہنم کی وادی میں، سقر میں کس چیز نے پہنچایا؟ کون سا تم ایسا کام کرتے تھے کہ اللہ کو اتنا ناپسند لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم کی ہولناک وادی سقر کے اندر پھینک دیا؟ جہنمی آگے سے جواب دیں گے، قالوا لم نکو من المصلین، جنتیوں، اے خوش نصیب لوگوں، ہمارے گناہ تو بہت زیادہ تھے، ہم نافرمانیاں تو بہت کیا کرتے تھے، لیکن سر فہرست ہمارا سب سے بڑا گناہ یہ تھا، اذان ہوتی تھی، نماز کا صدا آتا تھا، نماز کی آواز آتی تھی، اللہ کا بلاوا آتا تھا، روزانہ 5 وقت ہم اذان کی آواز سنتے تھے، لیکن مسجد میں آنا ہمارے نصیب میں نہیں تھا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکو من المصلین، ہم نماز کے قریب نہیں جاتے تھے، ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ نماز کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ ہیں، آج ہم اس جگہ پہ ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی بڑی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی صورت بھی نماز کو معاف نہیں کیا۔ آپ جتنے بھی فرائض کو دیکھ لیں، تمام فرائض میں گنجائش موجود ہے، تمام فرائض میں گنجائش موجود ہے۔ بیمار ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا۔ اگر دائمی بیماری ہے، کسی کو روزہ رکھوا دو، اللہ تعالیٰ تمہارا روزہ قبول فرما لے۔
روزے کے اندر گنجائش موجود ہے، زکوٰۃ کے اندر گنجائش ہے، تم صاحب استطاعت نہیں ہو، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حج کے اندر گنجائش موجود ہے، اگر صاحب استطاعت نہیں، حج فرض نہیں ہے، لیکن نماز ایک ایسا فرض ہے، اسلام کا ایسا رکن ہے، تمہاری جو بھی حالت ہوگی ہر حالت میں نماز کو فرض قرار دیا گیا۔ حتیٰ کہ اگر انسان اتنا بیمار ہے، شدید قسم کا بیمار، بستر پر موجود ہے، اس کا بستر بھی گندا ہے، اس کے کپڑے بھی ناپاک ہیں، اس کے باوجود اگر اس کا نماز کا ٹائم ہو چکا، اس کی عقل کام کرتی ہے، عقل اس کی سلامت ہے، اس کو معاملات کا پتہ ہے، اس کو پتہ ہے نماز کا ٹائم ہو چکا، اس کو پتہ ہے نماز کا وقت آ چکا، اس کے باوجود بھی اگر نماز نہیں پڑھتا، شریعت اس کو گنہگار ٹھہراتی ہے۔ لیکن شریعت نے اس کی یہ اجازت دی کہ اگر صحت مند ہو، تندرست ہو تو کھڑے ہو کے پڑھو، مسجد میں جا کے پڑھو، با جماعت پڑھو، اور اگر تم صحت مند نہیں، بیمار ہو، بستر سے اٹھ نہیں سکتے، اٹھنے کی تمہارے پاس طاقت نہیں، کسی کے سہارے کے بغیر اٹھ نہیں سکتے، اور اگر اٹھ بھی جاؤ تو اوپر نیچے نہیں ہو سکتے، اتنی شدید بیماری ہے، شریعت نے اجازت دی ہے بستر کے اوپر ہی نماز پڑھو۔ اور اگر اپنے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتے، اپنے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتے، تو پھر صرف زبان سے ذکر کرتے جاؤ اور ذہن میں تصور کے ساتھ رکوع اور تصور کے ساتھ یہ سجدہ کرتے جاؤ، اللہ نماز قبول فرما لے۔ لیکن یہ اس لیے کیوں ہے؟ حالانکہ انسان رکوع بھی نہیں کر رہا، سجدہ بھی نہیں کر رہا، صرف تصور کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو بھی فرض قرار کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ انسان جس حالت میں بھی ہو اپنے رب کو نہ بھولے، اپنے اللہ کو یاد رکھے، اسے اس بات کا یہ فکر ہو کہ یہ نماز کا ٹائم ہو چکا، ظہر کی نماز کا وقت ہے، اب عصر کا ٹائم آنے والا ہے، عصر کی اس کو فکر ہو، عصر کا ٹائم آ چکا، نماز پڑھ چکا، اس کے بعد مغرب کی فکر ہے، مغرب کی نماز پڑھ چکا، عشاء کی فکر ہے، عشاء کے بعد سوتا ہے، رات کو سونے سے پہلے ذہن میں خیال لاتا ہے یار صبح فجر کے ٹائم اٹھنا ہے، الارم لگاتا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے، فجر کے ٹائم اٹھتا ہے، فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، اس کے بعد ظہر کی فکر لگ جاتی ہے۔ یہ ہے وہ بندہ جو نمازی ہے، نماز کا پابند ہے، اور انشاءاللہ شریعت مطہرہ کے مطابق جو ہی اس کو موت آئے گی یہ جنت الفردوس کا مہمان بن جائے، جنت الفردوس کا مہمان بنے گا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ مومن بندے کی نشانی کو بیان کیا گیا، کہا جب مومن بندہ قبر میں جاتا ہے نا، قبر میں لے جایا گیا، اس کو لٹا دیا گیا، قبر کو اوپر کے سلیب پہ رکھ کے بند کر دیا گیا، فرشتے آ گئے، منکر نکیر آئے سوال کرنے کے لیے، اس سے پوچھا، سارے سوالات ہوئے، سارے سوالات کے جوابات دینے کے بعد پوچھتا ہے بتاؤ کون سا ٹائم ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتے کہتے ہیں فلاں ٹائم ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ فلاں ٹائم میں تو فلاں نماز ہے نا، پیچھے ہو مجھے پہلے نماز پڑھ لینے دو، عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، کہتا ہے پیچھے ہو میری عصر کی نماز کا ٹائم ہے، فرشتے فوری کہتے ہیں اب تمہارے نامہ اعمال بند ہیں، نمازوں کی اب فکر کی ضرورت نہیں، دنیا میں جو تم نے نمازیں پڑھ لی وہ نمازیں تمہاری لکھی جا چکی، اور ان نمازوں کی وجہ سے، تمہاری اس فکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت الفردوس کا مہمان بنا دیا۔ نمازوں کی پابندی اور نمازوں کی فکر انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتی، انسان کو میدان محشر کی ہول ناکیوں سے بچاتی ہے، جہنم کی وادیوں سے بچاتی ہے۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، اے میرے صحابہ، ہم مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے، ایک فرض ہے، اور وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر، جو بندہ نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے،
اس کو مومن شمار کیا جائے گا، مسلمان شمار کیا جائے گا۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا، فمن ترکھا، پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، میرے اپنے الفاظ نہیں، فمن ترکھا فقد کفر، آپ نے فرمایا جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ کفر والے کاموں میں داخل ہو جاتا ہے، فقد کفر۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لوگوں نماز بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم اس حوالے سے پریشان، اساتذہ اس حوالے سے پریشان، والدین اس حوالے سے پریشان کہ ہماری اولادیں، ہمارے شاگرد، ہمارے نگرانی میں کام کرنے والے لوگ بے حیائی سے دور نہیں ہیں، برائیوں سے دور نہیں ہیں، ہم بھی گناہوں سے دور نہیں ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ نمازوں کی پابندی نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے نماز روکتی ہے، قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی، قرآن کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ میرا ایمان اور میرا یقین ہے قرآن کی کوئی بھی بات ہے وہ ساری کی ساری سچ ہے، لا ریب ہے، حق ہے، اس کے جھوٹ ہونے میں ذرہ برابر بھی جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں ہے، شک ہے، شک بالکل بھی نہیں، سچی بات ہے۔ لیکن اگر ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے نہیں روک رہی ہے، اگر ہماری نماز برائیوں سے نہیں روک رہی، اگر ہماری نماز گناہوں سے نہیں روک رہی، تو ہم سب کو اپنی نمازیں چیک کرنی چاہیے۔ کیا میری نماز درست ہے کہ نہیں؟ کیا میری نماز میں پابندی ہے کہ نہیں؟ کیا میں اپنی نماز کو اتنی اہمیت دیتا ہوں کہ نہیں؟ کیا میری نماز میں خشوع و خضوع موجود ہے کہ نہیں؟ یہ سارے سوالات کرنے کے بعد یقیناً تمہیں جواب ملے گا کہ کہیں نہ کہیں سستی موجود ہے۔ اسی وجہ سے آج ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی سے نہیں روکتی، آج ہماری نمازیں ہمیں تنہائیوں میں گناہ کرنے سے نہیں روکتی، کیونکہ ہماری نمازیں درست نہیں ہیں، ہماری نمازوں میں پابندی نہیں ہے۔ ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو دوسری چھوڑ دیتے ہیں، تیسری پڑھتے ہیں تو چوتھی چھوڑ دیتے ہیں، دن میں 3 پڑھ لی، 4 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، 1 پڑھ لی، جب موقع ملا تب پڑھ لی، جب موقع نہیں ملا تو چھوڑ دی۔ ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے، نماز کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فارغ وقت میں کرنے والا کام، ہم سمجھتے ہیں نماز فارغ وقت میں کرنے والا کام، لیکن یقین جانیے میرا رب اس بندے کو اہمیت دیتا ہے جو اس کی فرض کردہ نماز کو اہمیت دیتا ہے۔ دکاندار ہے، گاہک آ گیا تھا، گاہک آتا ہے، پورا نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے امتحان ہو جاتا ہے، یہ سب سے بڑا اس کے لیے امتحان ہے۔ کہتا ہے اب گاہک بھی آ گیا ہے، نماز کا بھی ٹائم ہے، چلو ٹھیک ہے شریعت نے اجازت دی ہے بعد میں پڑھ لوں گا، پہلے گاہک کو دیکھ لیتا۔ گاہک اس کو فارغ کرتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، یہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لوں گا۔ اسی طرح کرتے کرتے نماز کا ٹائم گزر جاتا ہے، اس کے گاہک ختم نہیں ہوتے اور اس کی نماز بھی رہ جاتی ہے۔ اللہ کے لیے اگر تم نے ایک گاہک کو چھوڑا ہوتا، اللہ کے لیے، اللہ کی قسم جو تم نے کمانا تھا اس کمائی میں تمہارے لیے برکت بھی ہونی تھی، لیکن تم نے اللہ کے لیے اس کام کو نہیں کیا، صرف اللہ کے لیے تم نے 10-15 منٹ اپنی دکان کو بند نہیں کیا، اپنے معاملات کو ترک نہیں کیا، اپنے خرید و فروخت کے معاملات کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اتنی ہی اہمیت دے گا جتنی تم نماز کو اہمیت دو۔ پھر کہتے ہو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر کہتے ہو ہم پر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں ہم پر مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھو نماز ہماری درست ہے کہ نہیں، ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں۔ واللہ اگر انسان نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کی اہمیت کو اپنے دل میں رکھتا ہے، نماز کے اوپر انسان کی فکر رہتی ہے، ایک نماز پڑھی ہے دوسری کا فکر ہے، دوسری کا پڑھی ہے تیسری کی فکر ہے، میرے رب اس کی ساری پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ نماز کی فکر کی وجہ سے، نماز کی اہمیت کی وجہ سے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 5 صلوات کتبہن اللہ علی العباد، 5 نمازیں میرے اللہ نے بندوں پر فرض قرار دی ہیں، فمن جاء بہن لم یضیع منہن شیئا استخفافا بحقہن کان لہ عند اللہ ان یدخلہ الجنۃ، جو بندہ 5 کی 5 نمازیں روزانہ بلا ناغہ پوری زندگی میں ساری نمازیں پڑھ کے اللہ کے پاس جاتا ہے نا،
کوئی ایک نماز بھی نہیں چھوڑتا، جان بوجھ کے نمازیں نہیں چھوڑتا، ساری نمازوں کی پابندی کر کے اللہ کے پاس جاتا ہے، پیارے پیغمبر کی حدیث ہے کان لہ عند اللہ عہد ان یدخلہ الجنۃ، اللہ تعالیٰ پر اس بندے کا ایک وعدہ پورا ہو جاتا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ اس بندے کو ضرور جنت میں داخل کر دے۔ ومن جاء بہن، اور جو بندہ ومن جاء ومن لم یأتی بہن، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے کہ جس کے پاس نمازیں پوری نہیں ہیں، نمازوں میں کمی موجود ہے، نمازوں میں کمی ہے، نمازوں کی فکر نہیں، نمازوں کی اہمیت نہیں، نمازوں کے بغیر اللہ کے پاس جاتا ہے، فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللَّهِ عَهْدٌ إِن شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اس بندے پر کوئی عہد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو وہ دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ نماز کی پابندی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، لیکن اگر نماز کی پابندی نہیں، انسان اپنے رب سے دور پر دور چلا جاتا ہے۔ نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا تھا، کہا تم نماز پڑھتے ہو نا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں نماز کا ثواب ملتا ہی رہے، تم اگر دکان پہ بھی بیٹھے ہو تمہیں نماز کا ثواب ملے، ایک بڑا آسان طریقہ ہے، بڑا آسان طریقہ ہے۔ تم نماز نہیں پڑھ رہے لیکن نماز کا ثواب لو۔ تم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے نا، اپنی دکان پہ چلے جاؤ، اپنے کاروبار پہ چلے جاؤ، اپنی فیکٹریوں میں چلے جاؤ، اپنی مارکیٹوں میں چلے جاؤ، تجارت پہ چلے جاؤ، عصر کی نماز کے وقت کو اپنے ذہن میں رکھو اور یہ سوچو کہ جو ہی عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا میں نے فوری نماز پڑھنی ہے۔ ظہر اور عصر کے درمیان کا جو وقت ہے تو اپنی دکان پہ بیٹھو گے، اللہ تمہیں نماز کا ثواب عطا فرما دے۔ تم اپنے گاہکوں کے ساتھ ڈیلنگ کرو، معاملات طے کرو، سارے کام کرو، دنیاوی کام کرو، تمہیں وہ دنیاوی کام کرنے کا بھی اللہ ثواب دے گا۔ کیسے؟ ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر کی فکر رکھو، عصر کی پڑھی ہے، مغرب کی فکر رکھو، مغرب کی پڑھی ہے، عشاء کی فکر رکھو، تم سارا دن اپنے معاملات بھی طے کرتے رہو گے اور سارا دن تمہارا اللہ کی عبادت اور نیکیوں میں گزر جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا پیکج میرے پیارے پیغمبر نے ہمیں دیا۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں اگر میں اپنے دنیاوی معاملات بھی طے کروں، دنیاوی کام بھی کروں، گھر کے کام بھی کروں، مجھے اس کا بھی ثواب ملے، مجھے اس کا بھی ثواب ملے۔ اس سے بڑا خوش نصیب بندہ کون ہے کہ اپنے گھر کے کام کاج کرو، دنیا کے کام کاج کرو، سارا کچھ کرو، تمہیں اس کا بھی ثواب ملے۔ طریقہ کار یہی ہے کہ تم نے ایک نماز پڑھی ہے، دوسری کو اپنے ذہن میں رکھو اور اس کا انتظار کرو، اللہ تمہیں وہ سارے کا سارا وقت تمہارا نماز میں ہی شمار کرے گا۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے۔ اور نماز کی اہمیت کے لیے ایک اور چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوتا ہے، آسمان سے زمین پر آتا ہے مکمل پہرے کے ساتھ، لیکن قرآن اوپر سے نبی پر آتا ہے۔ قرآن کے اندر جتنے احکامات ہیں آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، سارے احکامات، ساری چیزیں، سارے معاملات، پوری شریعت آسمان سے زمین پر آتی ہے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے پیارے پیغمبر کو کہا جاتا ہے یہاں پہ نہیں، بلکہ نماز اتنا عظیم عمل ہے، اس کو لینے کے لیے آپ اوپر ساتوں آسمانوں پہ تشریف لائیں۔ پیارے پیغمبر کو معراج کروایا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو لیٹے ہوئے، اچانک جبریل آئے، آپ کو اٹھایا، حتیم میں لے جایا گیا، آپ کے دل کو باہر نکالا گیا، دل کو زمزم کے ساتھ دھویا گیا، پھر دوبارہ رکھ کے اوپر سے صحیح کر دیا گیا، پھر مسجد اقصیٰ میں لے جایا گیا، اس کے بعد آسمانوں پہ لے جایا گیا، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، سارے آسمانوں پہ موجود تمام انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے، تمام انبیاء سے ملتے ہیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب اور یوسف علیہ السلام، اسی طرح سارے انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، آخر میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہ
پہنچتے ہیں، جبریل کہتے ہیں یہاں سے آگے جانا میرے لیے ممکن نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی آگے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، 70,000 نور کے پردے درمیان میں حائل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ صحیح بخاری کتاب التوحید میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس بندے نے یہ کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے، وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو دنیاوی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح کی روایت آتی ہے، ایک بندے نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا تھا وہ تو سراسر نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا؟ دنیاوی آنکھ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتی۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسی آنکھ دے گا جس کے اندر طاقت ہوگی، جس کے اندر یہ قوت ہوگی کہ اپنے رب کا دیدار کر سکے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تو اپنا دیدار کروائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا تھا نا، یا رب ارینی انظر الیک، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پیار تھا، محبت تھی، محبت میں یہ بات کہہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لن ترانی، موسیٰ کیسی بات کر رہا ہے، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ کہا نہیں دیکھنا ہے۔ ضد کی، کہا مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اے موسیٰ مجھے دیکھنے کی بات کرتا ہے، تو یہ ایک مرتبہ اس پہاڑ کو دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہ گیا تو مجھے دیکھ لے گا۔ نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تھوڑی سی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی سارے ساتھی آئے تھے وہ سارے بے ہوش ہو گئے۔ کہا تو پہاڑ کو نہیں دیکھ سکتا، مجھے کیسے دیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ تو سراسر نور ہے، دنیاوی آنکھ رب کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن ہم دلی تمنا کرتے ہیں، دلی آرزو رکھتے ہیں، یا رب تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیری قدرت کا واسطہ، تجھے تیری صفت غفور کا واسطہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تو اپنا دیدار کروائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی، بات ہوئی، لیکن دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا، کہا میرے پاس آئے ہو کچھ تحفہ لے کے جاؤ۔ 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش کہ مجھے رب نے 50 نمازیں دی۔ یہ نہیں سوچا 50 نمازیں کیسے پڑھیں گے، نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا زیادہ قیام کرتے تھے، میں تو شاید سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 50 بھی تھوڑی ہیں، جتنا آپ قیام کرتے تھے آپ سوچتے ہوں گے 50 بھی تھوڑی ہیں، لیکن جب 50 ملی تو خوش ہو گئے، کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے 50 نمازیں مل گئی۔ نبی علیہ السلام تو جتنا قیام کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا، اے میرے پیارے نبی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے میرے پیارے نبی اتنا زیادہ قیام، اتنی زیادہ عبادت، اتنی لمبی لمبی نمازیں، نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ آپ علیہ السلام آرام نہیں کرتے تھے، آرام بالکل بھی نہیں، ساری رات عبادت، ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گزار دینی۔ میرے رب کو کہنا پڑا میرے نبی اتنی عبادت صحیح نہیں، نصفہ، تیرا رب تجھ پہ راضی ہے، تیرا رب تجھ پہ بالکل جو ہے وہ راضی ہے، ناراض نہیں۔ نصفہ، آدھی رات کا قیام کیا کر، ساری رات نہیں، آدھی رات قیام کر، آدھی رات سو کے گزار۔ او انقص منہ قلیلا، اگر میری بات مانے تو آدھی رات سے بھی کم کر لے، آدھی سے آدھی رات کا قیام کر۔ اپنی صحت کی طرف بھی دیکھ، نبی علیہ السلام کے پاؤں پہ ورم آ گئے تھے، اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے، اتنا زیادہ قیام کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر کو جب 50 نمازوں کا تحفہ ملتا ہے، آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، جلدی جلدی واپس آ رہے ہیں۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو تجسس ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا بات ہوئی؟ کہا بات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 50 نمازیں؟ کہا 50؟ نبی علیہ السلام بڑے آرام سے بتا رہے 50 نمازیں، وہ کہتے 50 نمازیں؟ کہا میرا تجربہ ہے، میرا تجربہ ہے بنی اسرائیل کے اوپر، انہوں نے تو 2 بھی نہیں پڑھی تھی، تم 50 لے کے جا رہے ہو۔
ہماری امت اس کی استطاعت نہیں رکھتی ہے. سمجھایا، بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ ایک مرتبہ اوپر جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ نمازیں تھوڑی سی کم کر دیں، آپ کی امت اس کی استطاعت نہیں رکھتی ہے، طاقت نہیں رکھتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ بڑے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننا بھی ضروری تھا، گئے اللہ تعالیٰ کے پاس اور کہا کہ اللہ نمازوں کو کم کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے 5 کم کر دی، 45 ہو گئیں. پھر واپس آئے، پھر کہا آپ کی امت طاقت نہیں رکھتی ہے، جائیں دوبارہ. کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ہر چکر میں 5 5 5 کر کے 5 رہ گئی. 9 چکر پیارے پیغمبر نے لگائے، اوپر نیچے 9 چکر لگائے. 45 نمازیں کم ہوئیں، 5 رہ گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تسی کوشش کرو تو ایک اور لا لو، تاڑی امت نے بھی نہیں پڑھنی. تجربہ تھا نا موسیٰ علیہ السلام، پتا تھا. لیکن پیارے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے 9 چکر لگا لیے. کسی بندے کو ایک بات منوانی ہو نا تو بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے یعنی یہ کام کر دو، وہ اگر کر دے نا تو دوسری مرتبہ کہتے ہوئے شرم آتی، یار کہے گا ہوں تو میرے پیچھے ہی پہ گئے ہیں، بار بار ایک کو کام، بار بار ایک کو کام. لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر 9 چکر لگائے. اور پھر بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ اب جاؤ، کہا نہیں 5 سے کم کرواتے ہوئے مجھے شرم آتی، حیا آتی. 5 سے کم کیا کرواؤں، 5 سے کم کیا کرواؤں. نبی اسلام کو 5 سے کم کرواتے شرم آتی ہے، مجھے بھی 5 سے کم پڑھتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے. میں نبی کا امتی ہوں، نبی کی خاطر اپنی جان داؤ پہ لگانے والا ہوں. جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ میرے دعوے ہیں. اگر میں یہ کہتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے. 5 سے کم پڑھتے ہوئے مجھے شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے. میں 5 سے کم پڑھ رہا ہوں، صرف 5 نمازیں. پیارے پیغمبر نے جب یہ بات کہی، آسمان سے آواز آئی، کہا میرے پیارے نبی علیہ السلام صرف آپ کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے، آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے، کہ پڑھو گے 5 اللہ تعالیٰ ثواب 50 نمازوں کا عطا فرما دے. پڑھو گے 5 ثواب 50 نمازوں کا. اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کی. آج ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے. میرے پیارے بھائیوں، نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کی بڑی فضیلت ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور نمازوں کی پابندی کو اپنا طریقہ کار بنانا چاہیے، زندگی کا معمول بنانا چاہیے کہ ہماری کوئی بھی نماز نہ چھوٹے. نماز نہیں چھوٹے گی اگر ہم نماز کے حق میں کمی نہیں کریں گے تو یقین جانیے ہماری زندگی آرام والی ہو جائے گی، سکون والی ہو جائے گی اور مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ ہمیں نماز کا پابند بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں نماز کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے چند باتیں ہوئیں. نماز اتنا عظیم عمل ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی ایک نماز بھی نہیں چھوڑی اور تمام صحابہ کرام کو بھی نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا. حتیٰ کہ جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب المرگ تھے، وفات کے بالکل قریب تھے، اس وقت بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو نصیحت فرمائی اور وصیت فرمائی اور وہ یہ تھی، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. اے میرے صحابہ نمازوں کا خیال کر، نمازوں کا خیال کرنا، نمازوں کا خیال کرنا.
اور وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کا اور اپنے نگرانی میں جو تمہارے لوگ ہیں ان کا خیال کرنا، ان کے حق میں کبھی کمی نہ کرنا۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے بھی ساری زندگی نماز کی پابندی کا درس دیا۔ قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ایک صحابی سے کہا تھا، اے میرے پیارے صحابی، لا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، کبھی بھی فرضی نماز جان بوجھ کے نہ چھوڑنا۔ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے تمہیں کاٹ دیا جائے، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، پھر بھی کبھی بھی نماز فرضی نہ چھوڑنا۔ اتنی اہمیت ہے فرضی نماز کی، اتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اتنے لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بہترین ذریعہ نماز، بہترین ذریعہ نماز۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الحاجت ہمیں سکھائی ہے۔ صلاۃ الحاجہ، کوئی ضروری کام ہے یا کسی انسان کو کوئی پریشانی ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے دعا کرو، وہ ان 2 نفلوں میں اتنی طاقت ہے کہ تمہاری پوری زندگی کا سکون، تمہاری پوری زندگی کا آرام اور اطمینان ان 2 نفلوں میں موجود ہے۔ اگر انسان اپنی مکمل پریشانی میں مصیبت زدہ دل کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی دعا کرتا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی پوری زندگی سکون و آرام والی ہو جائے گی۔ صلاۃ الحاجت پیارے پیغمبر نے سکھائی، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ نماز ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات، اللهم اشف كل مريض ومريضة، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة، فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔